نعیم صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے کمرے میں اے سی لگوا لیا تھا تاکہ وہ اور ان کی بیوی گرمی سے بچ سکے، کیونکہ بیٹے نے اپنے اپنے کمروں میں اے سی لگوا رکھے تھے اور ان کے بل بھی نعیم صاحب کی پینشن سے ہی بھرتے تھے۔ 1 مہینے بعد جب 2 لاکھ روپے کا بل آیا تو بیٹے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے نعیم صاحب کا اے سی اتروا کر بیچ دیا اور انہیں خوب برا بھلا کہہ کر چھت پر شفٹ کر دیا۔ رات کی تیز گرمی سے نعیم صاحب اور ان کی بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تو وہ راتوں رات گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ واپس آئے تو پسینے میں شرابور تھے۔ گھر آ کر جب بیٹے بیٹھے تو ان کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا، تو نعیم صاحب بولے، بلال کی ماں مجھے ٹھنڈا پانی دے دو، بہتر ہے لیمو پانی بنا دو، دل کو کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے ڈوب جاؤں گا۔ بیوی فوراً کچن میں گئی، لیمو پانی بنایا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ پانی پینے کے بعد ان کی حالت ذرا سنبھلی۔ گرمی اور پسینے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر نیچے گر گیا تھا۔ وہ بولے، ابھی تو گرمی برداشت نہیں ہو رہی، لیکن کیا کرے، مہنگائی اتنی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا، بلال کے ابو بلال کے کمرے میں بھی اے سی لگا ہے اور کاشف کے کمرے میں بھی۔ ایسا کریں کوئی سیکنڈ ہینڈ اے سی ہم بھی لگوا لیتے ہیں۔ آج کل تو قسطوں پر بھی ملتے ہیں اور نئے اے سی بھی آگے ہیں جو بجلی کا بل کم کرتے ہیں۔ نعیم صاحب نے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اصل میں نے کمیٹی ڈال رکھی ہے جو اس مہینے نکلے گی۔ 500 کی ہے، اے سی آ جائے گا۔ جہاں 2 کمروں کا بل بھر رہا ہے وہاں ہمارا بھی آ جائے گا۔ ویسے بھی یہ سب میری پینشن سے بھرتا ہوں۔ یہ سن کر بیوی نے سکون کا سانس لیا۔ گھر بڑا تھا، بلال اور کاشف دونوں کے کمرے بہت وسیع تھے۔ حالانکہ دونوں کے بس ایک ایک بچہ تھا، لیکن دونوں نے 2 2 ٹن کے اے سی لگوا رکھے تھے۔ شادی کے فوراً بعد ہی دونوں بہوؤں عائشہ اور مریم نے ساس کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی تھی اور نہ ہی کبھی ان کی خدمت کی ذمہ داری لی تھی۔ نعیم صاحب کی بیوی نے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے خود ہی کہہ دیا تھا کہ تم لوگ ہماری فکر نہ کرو، بس اپنے شوہروں کا کھانا پکا لیا کرو۔ گھر کا ماحول اس لیے خراب نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے کبھی سختی یا ساس بننے کی کوشش نہیں کی تھی اور اپنے شوہر کا کھانا خود پکاتی اور باقی اخراجات مل جل کر چلتے۔ بجلی کا بل پینشن سے بھرا جاتا اور باقی خرچ بیٹے کرتے۔ نعیم صاحب کو شکایت ضرور رہتی تھی کہ ساری زندگی قربانیاں دے کر بیٹوں کو پڑھایا لکھایا، لیکن شادی کے بعد بیٹوں نے ہمیشہ اپنی بیویوں کا ساتھ دیا۔ اگلے ہی دن بیوی کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ بیوی روتی ہوئی گاؤں چلی گئی۔ وہ جانتے تھے کہ 10 15 دن سے پہلے وہ واپس نہیں آئے گی۔ اب کھانے پینے کی ذمہ داری دونوں بہوؤں پر آ گئی۔ نعیم صاحب کو شوگر تھی، اس لیے وہ صبح 9 بجے ناشتہ کرتے تھے، لیکن بہویں 11 بجے تک اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ میں صبح 9 بجے ناشتہ کرتا ہوں۔ بیٹے منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلے گیا۔ اگلی صبح دونوں بہویں کچن میں تو تھی مگر برتن زور زور سے پٹخ رہی تھی۔ بڑی بہو عائشہ چھوٹی مریم سے کہہ رہی تھی، وہ بڑھیا بہانہ بنا کر گاؤں چلی گئی ہے اور یہ مصیبت ہمارے سر ڈال گئی ہے۔ مریم بولی، اتنے بوڑھے کے نخرے ہیں، ناشتہ 9 بجے چاہیے، دوپہر کا کھانا 1 بجے چاہیے، شام کا کھانا 4 بجے چاہیے، پتہ نہیں کیسے دن گزرے گے۔ یہ سن کر نعیم صاحب کا دل ٹوٹ گیا۔ بیوی ہمیشہ وقت پر ناشتہ دے دیتی تھی، کبھی ساگو دانہ، کبھی دلیا اور چائے بھی بغیر چینی کی، لیکن آج بہوؤں نے صرف بسکٹ اور 1 کپ تیز کڑوی چائے رکھی تھی۔ نعیم صاحب نے ایک گھونٹ لیا تو کڑواہٹ سے چائے واپس رکھ دی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچن میں گئے تو کچن بکھرا پڑا تھا، برتن گندے تھے۔ فریج کھولا تو بس روٹی اور پرانی سبزی ملی جو خراب ہو کر بدبو دے رہی تھی۔ نعیم صاحب نے کہا، مجھے بس 1 گلاس دودھ دے دو۔ عائشہ نے جواب دیا، پاپا جی آپ کے تو بڑے نخرے ہیں، ابھی سبزی دی اور اب دودھ یاد آ گیا۔ یہ سن کر نعیم صاحب برداشت نہ کر سکے اور بولے، اپنے باپ کو بھی ایسا ہی کھانا دیتی تھی، یہ سبزی بدبو دے رہی ہے اور رات کی روٹی دے دی ہے۔ یہ سن کر عائشہ غصے سے بولی، ایسا کہے ماں جی کو بلا لے، آپ تو وہی سنبھال سکتی ہیں، ہم سے نہیں ہوتا یہ سب۔ یہ سب ان کا 8 سال کا پوتا سن رہا تھا۔ وہ فوراً کچن میں گیا، فریج سے دودھ نکالا، گلاس میں ڈال کر دادا کے سامنے رکھ دیا اور بولا، دادا دیجیے پی لیجیے۔ نعیم صاحب نے پوتوں کے گود میں اٹھایا اور پیار سے چوما، بولے، تو میرا خون ہے نا، اس لیے برداشت نہیں ہوا کہ دادا جی بھوکے رہ جائیں۔ پوتا ہنس کر بولا، آپ فکر نہ کرے دادا جی،
جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور میری بیوی ہوگی تو اگر وہ ماما کو باسی کھانا دے گی تو میں اسے روکوں گا۔ یہ سن کر نعیم صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ بچوں کی باتیں کبھی کبھی دل تہلا دیتی ہیں۔ رات کو بیٹے بھی گھر آ گئے۔ کھانے کی میز پر جو سبزی رکھی گئی تھی وہ بھی عجیب سی تھی۔ حالانکہ کہا گیا تھا کہ مٹر پنیر بنایا ہے، لیکن نعیم صاحب کو دیکھتے ہی لگ گیا تھا کہ کھانا بے بس یوں ہی رکھا گیا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ بیوی کی کمی کتنی بڑی ہے اور اولاد کی بے حسی کس طرح تکلیف دہ ہے۔ ایک دن کھانے کی میز پر سالن آیا تو نعیم صاحب نے پلیٹ میں ڈالا، لیکن پانی میں ٹماٹر اور پیاز الگ الگ تیرتے دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کھانا ایسے بنایا جاتا ہے؟ ذرا دیکھو، ٹماٹر اور پیاز الگ تیر رہے ہیں۔ تمہاری ماں نے کبھی ایسا کھانا دیا تم لوگوں کو؟ عورت کے ناپ پر کنک ہے تمہاری بیویاں، نہ سلیقہ ہے نہ شرم۔ بلال نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، اتنا بھی برا نہیں بنایا۔ اس نے پلیٹ میں سالن ڈالا اور بیٹے کے ساتھ کھانے لگا، پھر کہنے لگا، پاپا، اگر ماں کو کھانا پکانا آتا تھا، گھر صاف رکھنا آتا تھا تو وہ اس لیے کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ یہ آج کل کی لڑکیاں ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کر لیتی ہیں لیکن گھر کا سلیقہ نہیں سیکھتی۔ ہم بھی تو گزارا کر رہے ہیں نا۔ یہ سن کر نعیم صاحب مزید برہم ہوئے اور بولے، تعلیم اگر شوہر کے باپ کے سامنے زبان چلانے سے نہ روکے اور سلیقہ نہ سکھائے تو بیکار ہے۔ ان پڑھ تمہاری ماں ان سے کہیں بہتر تھی۔ اس نے آج تک میرے ماں باپ کے سامنے کبھی اف تک نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کھانا دیا۔ شادی سے پہلے تم لوگ ماں سے ذرا سا بھی نمک مرچ کم زیادہ ہو جاتا تو غصے میں کہتے تھے، ماں یہ کیا ہے، تھکے ہارے آتے ہیں، کم از کم کھانا تو ٹھیک سے دیا کرو، اور آج تم یہ سب آرام سے کھا رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑے ہوئے اور بولے، بلال، کھانے کے بعد میرے لیے دہی لے آنا، میں روٹی دہی کے ساتھ کھا لوں گا۔ صبح ناشتے میں مجھے بریڈ اور سادہ دودھ چاہیے۔ بریڈ تم لے آنا، دودھ میں خود لے لوں گا، اور اپنی بیویوں سے کہنا کہ میرے لیے ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے کمروں میں بیٹھی رہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بی بی کو گئے صرف 24 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن ان کا حال ایسا تھا کہ انہوں نے مجبوراً بیوی کو فون کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ کچھ تسلی دینے کے بعد انہوں نے کہا، تم کتنے دن وہاں رہو گی؟ بیوی بولی، نعیم جی، بہن کا انتقال ہوا ہے، اس کے بچے رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن ہمارے پاس رک جاؤ۔ نعیم صاحب بولے، اگر تم وہاں رکی تو شاید میں مر جاؤں گا۔ ان لڑکیوں نے میری زندگی اچیرن کر دی ہے۔ کبھی کڑوی چائے رکھ دیتی ہیں، کبھی باسی روٹی، کبھی سبزی تو کبھی کچھ۔ تم جانتی ہو مجھے ایسا کھانے کی عادت نہیں، اور اگر کچھ کہہ دو تو 2 گز لمبی زبان چلا دیتی ہیں۔ بی بی نے روتے ہوئے کہا، ایسی بات مت کرو، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میں جلدی آتی ہوں۔ چند دن نعیم صاحب نے صرف دہی اور بریڈ سے گزارا کیا۔ 4 دن بعد بیوی واپس آئی تو دونوں نے سکون کا سانس لیا، مگر گرمی نے دونوں کی حالت بگاڑ دی تھی۔ جسم پر دانے نکل آئے تھے۔ بیوی نے کہا، گاؤں میں بھی بہت گرمی تھی، مگر بھانجے کے کمرے میں اے سی چلا دیتا تھا تو رات آرام سے کٹ جاتی تھی، دن میں بڑی گرمی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ نعیم صاحب نے اپنی بیوی کے کہنے پر کمیٹی کے پیسوں سے 1 ٹن کا اے سی خریدا اور کمرے میں لگوا دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بیٹے سناٹے میں آ گئے۔ رات کو آ کر بولے، پاپا، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اے سی لگوانا ہے۔ نعیم صاحب بولے، کیوں بتاتا؟ جب میں نے کہا تھا تو تم دونوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب کمیٹی نکلی تو میں نے اپنی بیوی کے سکون کے لیے اے سی لے لیا ہے۔ یہ سن کر بیوی نے بھی کہا، بیٹا دیکھو، تمہارے پاپا کے بازو پر کتنے موٹے موٹے دانے نکل آئے ہیں، وہ بھی گرمی سے۔ اب ہم بھی تو بوڑھے ہیں، اتنی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ بیٹے یہ سن کر شرمندہ تو ہوئے، مگر دل میں کھٹاس باقی رہی۔ مہینہ گزرا تو بجلی کا بل آیا، 2 لاکھ روپے۔ کاشف نے بل لا کر سیدھا باپ کے منہ پر دے مارا اور کہا، پاپا یہ دیکھیے، کون بھرے گا اتنا بل؟ نعیم صاحب بولے، پہلے بھی میری پینشن سے تمہارے 2 کمروں کے اے سی کا بل بھرتا رہا ہوں، اب میرا بھی اے سی ہے تو کیا ہوا؟ جہاں 15-20 ہزار بھر رہا ہوں وہاں 5 ہزار تم دونوں ڈال دو۔ بیٹے چیخنے لگے، ہم لاکھوں نہیں کماتے، بچوں کی فیسیں ہیں، خرچے ہیں، ہم ایک پیسہ نہیں ڈال سکتے۔ نعیم صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اب سے ہر کوئی اپنا خرچہ خود اٹھائے گا۔ بجلی کا بل تم اپنے اپنے کمروں کا دو اور میں بھی خود دوں گا، پینشن سے میں اور اپنی بیوی کا گزارا کر لیں گے۔ یہ سن کر دونوں بیٹے بگڑ گئے اور بولے، پھر اپنا الگ انتظام کر لو، گھر چھوڑ دو۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ نعیم صاحب کی بیوی کو بھی دھکا دیا گیا، وہ زمین پر گر گئی۔ بیٹے چیخنے لگے، یہ گھر صرف تمہارا نہیں، ہمارا بھی ہے۔
اے سی اتارو اور بیچ دو، تم دونوں چھت پر جا کر رہو۔ انہوں نے واقعی اے سی اتار کر بیچ دیا اور دونوں بوڑھے میاں بیوی کو چھت پر دھکیل دیا، جہاں نہ پنکھا تھا نہ روشنی۔ گرمی سے تڑپتے وہ رات کو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ بیٹوں کو کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ خوش ہو گئے کہ اب سارا گھر ان کا ہے، مگر اگلے دن قدرت نے حساب برابر کر دیا۔ بلال کو کمپنی میں دھوکہ دہی پر نوکری سے نکال دیا گیا اور کاشف کو اہم فائل گم کرنے پر برخاست کر دیا گیا۔ دونوں روتے ہوئے گھر آئے اور بیویوں پر غصہ اتارا۔ تمہارے کہنے پر ہم نے ماں باپ کو گھر سے نکالا اور آج یہ حال ہے کہ روزی بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ ادھر نعیم صاحب ان کی بیوی گاؤں میں جا کر اپنی مرحوم بہن کے بیٹے کے ساتھ رہنے لگے۔ انوج ان کی بہت خدمت کی، اے سی والے کمرے میں جگہ دی اور وہ سکون سے رہنے لگے۔ نعیم صاحب نے دوبارہ شہر کا رخ نہیں کیا۔ بیٹوں کا حال یہ ہوا کہ نوکری گئی، پھر بھی قرض میں جا کر گھر بھی قرض میں جا کر بک گیا، اور آخرکار بیویاں انہیں اپنے میکے لے گئی، جہاں انہیں ہمیشہ تانے سننے پڑے، اور اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کی حق ادا نہیں کرتی، اسی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ دوستو، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔